اسی طرح آپ بھی وہ کلمات کہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہم غلاموں کو حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے حضور کے اچھے اچھے القاب، اچھے اچھے الفاظ، اچھے اچھے اوصاف وہ بیان کر کے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی نبینا محمد، اللہم صلی علی رسولنا محمد، اللہم صلی علی کریمنا محمد، اللہم صلی علی شفیعنا محمد، اللہم صلی علی رؤوفنا محمد، اللہم صلی علی رحیمنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ اوصاف تو اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، ریگستانوں کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، دنیا کا جتنا پانی ہے، جتنے ان کے قطرے ہیں، ان سے بھی میرے نبی کی شان اور القاب زیادہ ہیں۔ مخلوق کے بدن پر اتنے بال نہیں جتنے میرے رسول کے کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خاک پاک پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرمائے جس خاک پاک کو آخر زمان پیغمبر نے اپنی آخری آرام گاہ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسی شہر کو مدینۃ النبی کہتے ہیں۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا شہر۔ قرآن پاک میں لفظ مدینہ، پورے قرآن پاک میں 30 پاروں میں لفظ مدینہ 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ مکہ 1 دفعہ استعمال ہوا ہے سورہ حج میں، اور لفظ بکہ وہ بھی 1 جگہ استعمال ہوا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مکہ 1 دفعہ، بکہ 1 دفعہ، مدینہ 14 دفعہ، لفظ مدینہ 14 دفعہ۔ مکہ ام القریٰ ہے، تمام بستیوں کی اصل ہے۔ رب نے جب اس زمین کو پانی پر پھیلایا، پہلے پانی تھا پھر زمین کو پھیلایا، تو اس کے پھیلانے کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور خاص طور پر وہ جگہ جہاں کعبہ شریف اللہ پاک نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ یہ کعبہ گویا پوری دنیا کی ناف کی طرح ہے، سنٹر میں ہے، وسط میں ہے، چاروں طرف زمین پھیلی ہوئی ہے، درمیان میں کعبہ ہے، اور اس کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات برستی ہیں، اور جو اس کی زیارت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا ہی صرف عبادت نہیں ہے، اللہ اللہ کرنا ہی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے انسان بھی ہیں جنہیں دیکھنا، میرے رسول پاک نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ چہرہ مولا کائنات کا، خدا کے نبی کی توجہ کا مرکز، اور فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہو، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہو، اس کو صرف دیکھ لینا ہی عبادت۔ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، پڑھنا تو بعد کی بات ہے، صرف اس کلام کو دیکھنا،
عبادت، حالانکہ کاغذ ہم نے بنایا، سیاہی ہم نے تیار کی، قلم میرے ہاتھ میں ہے، لکھ میں رہا ہوں، لیکن اس لفظ کا چونکہ اس لفظ کے ساتھ، اس نقش کا لفظ کے ساتھ تعلق ہے، لفظ کا معنی کے ساتھ تعلق ہے، معنی کا مخل معنی کے ساتھ تعلق ہے۔ آسمانوں سے یہ قرآن نہیں اترا، بلکہ آسمانوں سے وہ قرآن اترا ہے جو جبریل نبی کے قلب انور پر اتار کر گئے۔ جی سبحان اللہ۔ میں نے 4 لفظ استعمال کیے ہیں: نقش، لفظ، معنی، مخل معنی۔ جو آنکھ دیکھتی ہے وہ لفظ نہیں، وہ نقش ہے جو ہم اپنے قلم سے لکھتے ہیں۔ یہ کتاب کے صفحے پر جو لکھا ہوا ہے یہ لفظ نہیں، یہ نقش ہے۔ لفظ جو منہ سے بولا جاتا ہے، وہ سنا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، نقش دیکھا جاتا ہے، ہاتھ سے لکھا جاتا ہے۔ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نقش، ایک ہے لفظ۔ پھر اس لفظ کے برتن میں رب نے معنی چھپایا ہوا ہے۔ لفظ بدلتے رہیں، معنی نہیں بدلتا۔ آپ پانی کہو، لفظ بدل گئے، پے الف نون یہ پانی، معنی تو ایک ہی ہے نا۔ اس کو انگلش میں تو واٹر کہہ دو، اس کا اپنا سپیلنگ ہے، معنی تو وہی رہا نا۔ عربی میں میں نے ماں کہہ دیا، لفظ بدل گیا، معنی وہی رہ گیا۔ ایران والوں نے سے آب کہہ دیا، آب کا معنی بھی پانی، لفظ 4 آ گئے، معنی ایک ہے، اللہ اللہ۔ یہ کثرت ہے اور اس کثرت کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ یہ سب کثرت ہے، وحدت وہ اصل ہے۔ اس نقطے سے ساری کثرت پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں سمجھو، آنکھ والا نقش دیکھے گا، گرامر والا لفظ دیکھے گا، علم والا معنی سمجھے گا، عشق والا مغز کے مغز تک پہنچے گا، لفظ کے معنی کے مغز تک پہنچے گا۔ نہیں ابھی بات واضح نہیں ہو رہی، بات واضح کرتا ہوں۔ میں تو مدینے والے کا غلام ہوں نا، تو بات ان کی کروں گا نا۔ جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو نے آپ نے حضور کے متعلق لفظ سنے، کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑنے کی کوئی بات نہیں۔ میں مسلمان بھی ہوں، انسان بھی ہوں۔ ایک کہتا ہے یہ انسان ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مسلمان ہے، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ جھگڑو نہیں، میں انسان بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں۔ جی جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر نور کہنے والے نے سٹیج لگا، ادھر بشر کہنے والے نے سٹیج لگا دیا۔ میں نے کیا بات سمجھنے والی ہے، میں نے کہا جو عقل والا ہے اس نے بشر کہا، جو علم والا ہے اس نے نور کہا، جو ان دونوں سے اوپر ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نہ بشر خانمت اے دوست، نئے حور و پری ای ہمہ بر تو حجاب تو چیزیں دیگر ہیں۔ نہ ہم بشر کہتے ہیں نہ ہم نور کہتے ہیں، لیکن تیری ذات اس سے بھی بلند ہے۔ بشر زمین سے اٹھ نہیں سکتا، اور جو لام مکان لگ گیا وہ کون تھا؟ فرشتہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا، جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا گیا وہ کون تھا؟ نور بھی نیچے، بشر بھی نیچے، محمد سب سے اوپر۔ لہٰذا انہیں کہنا کیا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ، جو اوپر سے پیغام آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہ نور کی بات کرو نہ بشر کی بات کرو، مجھ سے پوچھو، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لفظ، معنی، مخل معنی۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ آباد ہو گیا، یہ گزشتہ جمعے کی بات ہے۔ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد،
میں شہر کی قسم کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں چونکہ یہ شہر کی عظمت حضور کے دم قدم سے ہے، لہٰذا حضور جہاں جائیں گے وہ عظمت والی جگہ پا جائے گا۔ مکہ میں ہے تو مکہ عظمت والا، مدینہ میں ہے تو مدینہ عظمت والا۔ آج مکہ مکرمہ کی فضیلت اپنے مقام پر اور مدینہ منورہ کی فضیلت اپنے مقام پر۔ مکہ مکرمہ میں حج کیا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں جا کر دامن پھیلا کر شفاعت کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے۔ مکہ میں کعبہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جو کعبے کا حج کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پاک ہو گیا۔ یہ کعبہ شریف کی شان ہے، یہ مکہ مکرمہ کی فضیلت ہے۔ اور مدینہ پاک میں کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ کعبے نے ہمارے گناہ، کعبے کی زیارت سے گناہ معاف ہوئے اور مدینہ پاک جا کر شفاعت کا پیغام مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کس مقام کو ہم افضل سمجھے؟ یہ مدینہ شریف کیسے آباد ہوا؟ میرے رب نے اپنے نبی کا بڑی تفصیل کے ساتھ سابقہ کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ تورات میں، انجیل، یہودیوں کے پاس کتاب ہے، وہ بھی جانتے کہ آخر زمان پیغمبر آئیں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ عیسائیوں کو بھی معلوم ہے، قرآن پاک میں ذکر فرمایا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نبی کا بھی ذکر ہے، نبی کے یاروں کا بھی ذکر ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ یمن کا بادشاہ جس کا نام تبہ تھا، اس تبہ کا ذکر، اس کی قوم کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آیا، اس کے ساتھ 400 عالم تھے۔ جب مدینہ پاک جہاں آباد ہے یہاں سے گزرے، 400 علماء نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہیں رہنا ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری کتابیں بولتی ہیں، وہ کہتی کہ یہ دار الہجرہ ہے، آخر زمان پیغمبر تشریف لائیں گے ہجرت فرما کر تو یہاں قیام فرمائیں گے، ہم یہاں قیام کرتے ہیں اور آخر زمان پیغمبر کا انتظار کرتے ہیں۔ اسے بات بڑی پسند آئی، اس نے کہا میں بھی پھر ادھر ہی ٹھہرتا ہوں۔ اس نے بھی پہلے ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر حکومت، پھر رعایا کے حقوق، کہنے لگا اچھا تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے لیے 400 کوارٹر بنا دیتا ہوں۔ 400 کوارٹر علماء کے لیے بنا دیے، رہائش کا مکمل انتظام کر دیا۔ ایک مکان صرف حضور کے لیے بنایا، اگر سرکار تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کے لیے ہے۔ اور ایک خط لکھ کر بھی سب سے بڑے عالم کے سپرد کیا، اس خط میں 2 شعر لکھے، شہدت علی انہ احمد، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس پیغمبر کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر نے وفا کی اور میں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور کی زیارت کی، تو میں حضور کا خدمت گزار بن کر رہوں گا۔ یہ خط لکھ کر تبہ بادشاہ نے بڑے عالم کے سپرد کیا اور اسے وصیت کی اگر قسمت تیری مدد فرمائے اور حضور تشریف لائے تو یہ میرا خط حضور کی خدمت میں پیش کر دینا، اگر تجھے یہ سعادت نہ ملے تو
تو یہ وصیت اپنے بیٹے کو کر کر یہ خط اس کے سپرد کرنا، تاکہ یہ خط تیری نسل میں چلتا 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 حضور تک پہنچے اور میری غلامی کا جو میں نے عہد کیا ہے وہ حضور قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے خاک نشین بندے خاکی، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جس کا جھنڈا عرش پر گڑا ہوا ہے زمین والے اس کو کیا سمجھے، جنہوں نے سمجھا وہ پوری دنیا میں افضل ہو گئے صحابہ کرام۔ یہ خط پھر چلتا رہا، وہ فوت ہو گئے عالم، ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، پھر پوتے کے پاس خط ہے وہ بھی فوت ہو گیا، نسل بڑھتی رہی 400 علماء کی، اور مکان بنتے رہے، شہر آباد ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب وقت تو وہ آ گیا کہ دونوں جہانوں کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، امت کے غمخوار، کونین کے تاجدار، سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ شہرت پھیل گئی، مدینہ پاک میں خبریں اڑ گئی۔ ابو ایوب انصاری اس عالم کی اولاد میں سے ہے، ان کے پاس اب وہ خط ہے، اس نے اپنے غلام کو وہ خط دیا اور کہا کہ پہلے وہاں پہنچو جہاں سرکار تشریف فرما ہے، اور خط وہیں ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دو۔ اب میں شارح بخاری کی بات کرتا ہوں، یہ تفسیر مظہری سے میں اقتباس پیش کر رہا تھا۔ شارح بخاری کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار راستے میں جہاں بھی کیا فرماتے، یہ غلام خط کو چھپا کر آپ کے پاس پہنچا، جو ہی پہنچا بیٹھا ہی ہے، میرے نبی نے فرمایا ہاں بھائی نام لے کر اس غلام کا کہ خط لا کر مجھے پیش کرو جو تم لے کر آ رہے ہو۔ پہلے ہی حضور نے فرما دیا، خط پیش کر دیا۔ حضور نے تم کے لیے دعا فرمائی، اس لیے عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ قرآن پاک میں قوم تبا کی مذمت ہے، اس کی بے شک مذمت کرو، لیکن تبا کی مذمت نہ کرو، اس لیے کہ وہ حضور کی آمد سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ جو حضور کی آمد سے پہلے مسلمان ہوئے ان میں تبا کا خاص طور پر نام ہے۔ اب سرکار کی سواری مدینہ طیبہ کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور اہل مدینہ مکان کی چھت پر اور کھجوروں پر چڑھ کر وہ راستہ دیکھ رہے ہیں جس راستے سے سید الانبیاء تشریف لائیں گے۔ مدینہ کی تاریخ بن رہی ہے، اہل مدینہ کی قسمت جاگ رہی ہے، اور مدینہ منورہ کو قیامت تک لوگوں کی دلوں کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھنا ذرا توجہ فرمانا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، رب نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا برکت والا ہوں گا۔ یہ برکت میرے نبی کی پھیل رہی ہے۔ وہ جو اوپر چڑھ کر حضور کا راستہ دیکھتے تھے نا، ان میں صرف وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ کچھ یہودی بھی تھے حضور کا انتظار کرنے والے۔ آپ کی سواری آ گئی قباء کے شریف کے قریب کو، جو قبیلہ قباء شریف میں آباد تھا وہ سارا جمع ہو کر آپ کے استقبال کے لیے آیا۔ مدینہ پاک کے قبیلے بھی جمع ہوئے، اور ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں نے بھی ایک دو حدیثیں بھی آپ کو پیش کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل مدینہ کی کتنی خوش بختی ہے کہ جن کے ہاں دونوں جہانوں کا سردار، نبیوں کا سردار تشریف لا رہا ہے۔ ہر قبیلے کا سردار آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے الینا یا رسول اللہ، الینا یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہو جائیں۔
حضور فرماتے دعن ناکا فإنہا معمورتن، قابل توجہ بات دوستو، دعن ناکا، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، نہ پکڑو، فإنہا معمورتن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اونٹنی کو پتہ ہے کہ کہاں میں نے بیٹھنا ہے، کہاں میں نے رہنا ہے، اونٹنی کو پتہ ہے، اسے امر دیا گیا ہے۔ معمورہ اسے کہتے ہیں جسے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہو، ہاں بھائی اونٹنی تو نے فلاں جگہ بیٹھ، کہتے اونٹ تیری کون سی گل سیدھی، پشت دیکھو وہ سیدھی نہیں، گردن دیکھو وہ سیدھی نہیں، ٹانگیں دیکھو وہ سیدھی نہیں، بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے۔ لیکن آج سارے مدینے کی نظریں اونٹنی کے قدموں پر جمے ہوئے ہیں، یہ کدھر اٹھ کر جاتے ہیں، کدھر جاتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اسے گھومنے پھرنے دو، یہ جہاں بیٹھے گی اسے علم ہے وہی میرا مقام، میری منزل ہے۔ سبحان اللہ۔ اونٹنی کی شان تو دیکھ، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی خوشبو لیتی ہے، پھر قدم آگے بڑھاتی ہے، پھر رکتی ہے، اور سارا مدینہ جمع ہے، درمیان میں اونٹنیاں، سب کی نظر حضور کی وجہ سے اونٹنی پر جمی ہوئی ہے۔ کاش اس اونٹنی کا نقش قدم ہمیں مل جائے اور ہم اس کو چوم چوم کر اپنی محبتیں پیش کریں، اس کے قدم کے نیچے آنے والے ذرے مل جائیں، ہمیں اپنی آنکھ کا سرما بنائے۔ وہ کتنی مبارک ناکہ ہے جی، اور ناکہ سوار کتنا مبارک ہے جس کی برکت سے اس اونٹنی کو بھی برکت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اونٹنی چلتی پھرتی ایک جگہ آ کر بیٹھ ہی گئی، وہاں سرکار کا آج منبر شریف ہے، جہاں اونٹنی بیٹھی ہے، بیٹھ کر اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی، ادھر بھی چلی ادھر بھی چلی ادھر بھی چلی، پھر آ کر وہیں بیٹھ گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اونٹنی اٹھ کر، اونٹنی بیٹھی، مقام بتایا کہ میرے نبی کا یہ مقام ہے، اور اٹھ کر ادھر ادھر چلی، یہ مسجد کی حد بندی کر گئی ہے کہ اب جو نبی مسجد بنائیں گے اس کا حدود اربع یہ ہوگا جہاں میرے قدم لگے ہیں۔ اور جس نبی نے اونٹنی پر سواری کی ہے اس اونٹنی کو اتنا علم ہے، اس سوار کی کیا شان ہوگی۔ اللہ، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے بالکل قریب تھا، وہ فوراً دوڑے، بڑے خوش قسمت ہیں، وہ خود تشریف فرما ہے میرے گھر، توجہ فرمائیں، وہ خود تشریف فرما ہے میرے گھر، بتا اے خوش نصیبی کیا کروں میں۔ سامان فوراً اٹھا کر اپنے مکان میں لے گئے، حضور بھی اونٹنی سے اترے اور ابو ایوب انصاری کے مکان میں تشریف لے گئے۔ دو حصے تھے، اوپر والا نیچے والا، ڈبل سٹوری مکان، دو منزلہ۔ حضور نے نچلا حصہ پسند فرمایا کہ لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، ان کے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ناممکن ہے کہ میں اور میرے بچے اوپر ہوں اور دونوں جہانوں کا سردار نیچے ہو، آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نیچے ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ مجبور ہو گئے، رات ہوئی، آنکھ کھلی، اوہو ابو ایوب کتنا تو گستاخ ہے، نبی تیرا نیچے ہے تو اوپر ہے۔ بچوں کو جگا دیا، ایک طرف ہو جاؤ، کونے میں ہو جاؤ، رات ہم آرام سے نہیں گزاریں گے، ایک طرف ہو جاؤ، اور صبح پھر حضور سے التجا کریں گے، اصرار کریں گے اور عرض کریں گے آپ اوپر تشریف لائیں، میں نیچے۔ حضور نے صبح ان کی گزارش کو قبول فرما لیا۔ ابو ایوب انصاری نیچے بچوں کو لے کر آئے، حضور اوپر تشریف لے گئے۔ اب کھانا ابو ایوب انصاری پیش کرتے ہیں، تاریخ اس کی بن گئی، جس کے گھر کو میرے نبی نے پسند فرما لیا، رب نے پسند فرمایا، تاریخ بن گئی، اور کھانے میں میرے نبی نے ہمیشہ گوشت کے ساتھ کدو کو پسند فرمایا ہے۔ جب خادم لے جاتا تھا اور واپس آتا تھا، حدیث میں آیا ہے کہ وہ خادم سے پوچھتے تھے اس پیالے میں سے حضور نے کس جگہ سے کھانا نوش فرمایا ہے، اس جگہ سے بچا ہوا کھانا کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
فرماتے ہیں کہ سرکار نے کدو شریف کو پسند فرمایا. اب ہم صرف کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں، لیکن کھاد نے اس کی شرافت کو کچھ خراب ہی کر دیا ہے. پہلے کدو شریف تھا، بچپن میں ہم نے کھایا ہے. اب صرف کدو کھاتے ہیں، شریف نہیں کھاتے. سپرے نے اور کھاد نے اس بیچارے کی شرافت کو ختم کر دیا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے، توجہ کے جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ کا نبی کدو کو پسند کرتا ہے، میں بھی کدو کو پسند کرنے لگ گیا ہوں. یعنی غلام کی پسند آقا کی پسند ایک ہے. یہ نہیں کہ حضور کچھ پسند کرے میں کچھ پسند کروں. یہاں کی روایت سنتے جاؤ، انشاءاللہ حدیث اگلے جمعے سے ہی. امام ابو یوسف جو ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے دو عظیم الشان شاگرد ہیں، اور امام اعظم کی ساری فقہ کو انہوں نے جمع کیا ہے. امام ابو یوسف، امام محمد. امام ابو یوسف بڑے تھے، امام محمد چھوٹے تھے. علم میں برابر ہیں، بلکہ امام محمد کا کچھ پلہ بھاری ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ امام یوسف نے قضاء کا عہدہ یعنی چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا تھا، جس کو امام اعظم نے ٹھکرا دیا تھا اور اس کی سزا میں قید میں رہے، اور امام اعظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے. ذرا حکمرانوں کی تاریخ پر نظر ڈالو، ذرا عوام کو دیکھو. جسے زمانہ امام اعظم کہتا ہے، ان کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے. جرم کیا کیا ہے؟ چوری کی ہے؟ قتل کیا ہے؟ نہیں، حق پر رہے ہیں کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا. کتنے ظالم تھے وہ لوگ. اس میں حجاج بن یوسف کا نام آتا ہے، مروان کا نام آتا ہے، یزید پلید کا نام آتا ہے. یہ بڑے ظالم لوگ تھے جنہوں نے حق کو دبانے کی کوشش کی ہے. کوئی انصاف ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بعد میں دیا، عید کی نماز پہلے پڑھائی، لیکن مروان خطبہ پہلے دیتا ہے، نماز بعد میں پڑھاتا ہے. اور صحابہ کا زمانہ ہے، وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، میرے نبی کی سنت کے یہ خلاف ہے. حضور نے خطبہ بعد میں دیا ہے. اس سے پتہ تھا کہ نماز ہوگی، لوگ میرا خطبہ سننے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، چلے جائیں گے، اس لیے میں اپنا خطبہ یعنی تقریر پہلے کر لوں. کس طرح شریعت کو بدلنے والے لوگ تھے. اور جس نے اس پیغام کو سلامت رکھا، ثابت رکھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. سبحان اللہ. امام ابو یوسف کی محفل لگی ہے اور کدو کا ذکر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں میں سے اس سبزی کو پسند فرماتے تھے. ویسے بھی گوشت میں سبزی ڈالو تو گوشت کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے. پرانے حکیم کہتے ہیں کہ صرف گوشت نہ کھاؤ بلکہ سبزی ڈال کر گوشت کھایا کرو. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرمایا کرتے تھے. ایک شخص مجلس میں بیٹھا ہے، وہ کہتا میں تو کدو کو پسند نہیں کرتا، واللہ لا احبو، اللہ کی قسم میں تو کدو کو پسند نہیں کرتا. اب بات تو ہمارے محفل میں بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے. امام تھے، امام تلوار سونت لی، نیام سے نکال لی، آنکھیں سرخ ہو گئیں. اللہ، اتنا غصہ آیا کہ میرا نبی جس چیز کو پسند کرے اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ میں پسند نہیں کرتا. نبی پسند کرے تو پسند نہ کرے، پھر تیرے پاس ایمان کہاں سے آیا؟ امام اعظم نے، امام یوسف نے فرمایا جدد الایمان وَإِلَّا لَقْتُلَنَّكَ، ایمان کی تجدید کر، دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. تو دار اسلام سے خارج ہو گیا، اگر نہیں پڑھے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اس لیے کہ مرتد کو قتل کرنا واجب ہے. اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا، تب وہ ہلکا بگوش اسلام ہوا. یعنی ہمارے بزرگوں نے اتنی بات بھی گوارا نہیں کی کہ ایک چیز حضور پسند فرماتے ہیں میں نہیں پسند کرتا. تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ اس کا ڈنکا تو عرش عظیم پر بجتا ہے، ساری کائنات اس کا کلمہ پڑھتی ہے. ہاں جی، وقت ختم ہو گیا. ایک بات کہہ کے پھر اجازت چاہتا ہوں، اور جو حدیث پاک میں نے پیش کرنی تھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے توفیق ملی. ایک بات کہہ کر اللہ کے نبی کی پسند
اور اللہ کی پسند ایک ہے نا؟ اللہ کی پسند، اللہ کے نبی کی پسند، پہلے کس کی پسند؟ ہاں، محبت والا یہی جواب دے گا، محبت والا یہی جواب دے گا۔ پہلی پسند نبی کی، دوسری پسند اللہ کی۔ جو توحید والے ہیں وہ کہیں گے یہ کیا کہہ گیا، اللہ کی پسند، اللہ پہلے۔ ہاں، قرآن میں پڑھ کے سناتا ہوں، قرآن میری ساتھ نہ دے تو میں اس منبر پر نہیں بیٹھ سکتا، میرے پاس صداقت نہیں ہے پھر۔ اور بھائی زیادہ آگے بے شک نہ جاؤ، پہلا پارہ چھوڑ کر دوسرا پارہ شروع کر دو، ابتدا میں ہی دوسرا پارہ شروع کرو، ابھی 28 پارے آگے ہیں، یہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نبی کی پسند پہلے، اللہ کی پسند بعد میں۔ سارے حیران ہو گئے، ہم تو لا الہ الا اللہ پہلے پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بعد میں پڑھتے ہیں، تو کہ اللہ کی پسند پہلے، نبی کی پسند، اللہ کی پسند بعد میں، نبی کی پسند پہلے۔ کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے رسول جس قبلے کو تو پسند کرتا ہے میں وہی قبلہ بناؤں گا۔ کوئی سمجھے نہیں سمجھے؟ مرکز ملت ہے، قبلے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے جہت کا تلاش کرنی پڑتی ہے، قبلہ کدھر ہے؟ نہ میں مشرق کو منہ کر سکتا ہوں، نہ شمال کو، نہ جنوب کو، مغرب کو کروں گا، کیوں؟ قبلہ ادھر ہے، قبلہ رب کو بنانا چاہیے، رب کی پسند ہونی چاہیے۔ رب کہتا ہے نہیں پیارے، تیری پسند میری پسند۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو تو راضی ہے میں وہ قبلہ بناتا ہوں۔ کچھ اور بھی سننا چاہتے ہو؟ بدر فتح ہو گیا، بدر فتح ہو گیا، میں بات بڑی کر چکا ہوں نا، بڑی بات کر چکا ہوں۔ یہاں توحید کا بڑا چرچا ہے، یہ 200 سال کی توحید ہے، یہ یاد رکھنا، 200 سال سے آگے اس کی عمر نہیں ہے۔ ہماری توحید کی 1434 سال عمر ہے، جو ہمارے پاس توحید ہے اس کی 1434 سال عمر ہے، اور جو آج توحید پھیل رہی ہے اس کی عمر صرف 200 سال ہے، آگے نہیں ہے۔ بدر فتح ہو گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو کر آ گئے، ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی ہیں۔ باندھ دو ان کو، بازو پیچھے باندھ دو، ٹانگیں باندھ کر ایک کمرے میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، نبی پاک نے صحابہ کو بلا لیا، ابو بکر صدیق بیٹھو، عمر تم بھی بیٹھو، مشورہ کرتے ہیں۔ یہ مجلس شورا ہے، مجلس شورا کے یہ ممبر ہے۔ مشورہ کون دیتا ہے؟ دشمن کے دوست، چہرے دیکھ نور والے، سبحان اللہ۔ ابو بکر تم پہلے بتاؤ۔ یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا عمر تم بتاؤ۔ یا رسول اللہ میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے یہ قتل کرے، جو میرا رشتہ دار ہے میں قتل کرتا ہوں، جو آپ کا ہے آپ قتل کرو۔ بے ایمانوں نے ہمیں تنگ کیا ہے، مکہ سے چلے ہیں، ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے، ہاں جی اللہ۔ ایک کا فیصلہ چھوڑ دو فدیہ لے کر، ایک کا فیصلہ قتل کرو۔ حضور نے فرمایا میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ ابو بکر کی رائے حضور کی رائے ایک ہو گئی، وہ اکیلے رہ گئے۔ اب کثرت رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا، حضور نے میں فدیہ دے دو، فدیہ دے دو، چھوڑ دیتا ہوں۔ چچا عباس تو بھی فدیہ دے دے۔ یہ ان سرداروں میں تھے جو پورے لشکر کا کھانا پکایا کرتے تھے، ابو سفیان بھی، ابو جہل بھی، یہ سردار پورے لشکر کا باری باری کھانا پکاتے۔ یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ سارا خرچ ہو گیا، اور جب مکہ سے چلے تھے کون؟ حضرت عباس
رات کے وقت دروازہ بند کر کے اپنی بیوی صاحبہ جن کو ام الفضل کہتے ہیں، توجہ ہے، یاد ہے، سمجھ رہے ہو، ایک کونے میں، کمرے کے کونے میں کھود کر جگہ، وہاں سونا نقدی رکھ کر مٹی ڈالی اور ام فضل سے فرمایا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بچ کر آ گیا واپس، یہ میں سنبھال لوں گا، خرچ جہاں چاہوں گا کروں گا، اور اگر واپس نہ آیا یہ میرے بچوں کا ہے، انہیں تقسیم کر دینا۔ یہ سوائے ام فضل کے، سوائے عباس کے، تیسرے کسی شخص کے علم میں نہیں ہے۔ آج نبی کے علم پر باتیں کرتے ہو، آؤ میں تمہیں مصطفیٰ کی شان دکھاتا ہوں۔ ام فضل کو پتہ ہے، حضرت عباس کو پتہ ہے مکہ مکرمہ کہاں ہے، مدینہ منورہ کہاں ہے۔ یہ مکہ کو مکرمہ میں رات کی تنہائی میں کمرے کے ایک کونے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور تاجدار مدینہ مدینے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت عباس نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں، نبی کو ورقہ کھولنا پڑا، کتاب کھولنی پڑی، پردے اٹھانے پڑے، حق بات سمجھانی پڑی۔ فرمایا عباس تو کہتا ہے کچھ نہیں، وہ مال جو مکے میں دفن کر کے ہے وہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ نبی کے بغیر کوئی نہیں جانتا، نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ سبحان اللہ، ہو گیا فیصلہ جی، فدیہ دو چلے جاؤ۔ جبریل ابھی نہیں آئے، وہ خاموش ہے، اللہ کا حکم ہو تو آئے۔ اب اللہ کا حکم، عمر اکیلے رہ گئے، رب نہیں چاہتا کہ عمر اکیلا ہو، نبی کی مراد ہے نا، سب مرید ہیں، یہ نبی کی مراد ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگا ہے یا اللہ عمر مجھے دے دے، عمر آ گیا، ایسا آیا کہ پھر سر نہیں اٹھایا، پھر لجپال نے کرم کر دیا، جہاں آج بھی تشریف فرمائے عمر کو پہلو میں بٹھایا ہوا ہے۔ یہ لجپالوں کا کام ہوتا ہے۔ عمر آج بھی ساتھ ہیں، ابو بکر آج بھی ساتھ ہیں۔ حضور دونوں کو لے کر ادھر عمر کا ہاتھ ادھر ابو بکر کا ہاتھ اپنے کاشان اقدس سے برآمد ہوئے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن میں درمیان میں ہوں گا، ادھر ابو بکر ہوگا ادھر عمر ہوں گا، اس طرح ہم قبر سے اٹھ کر میدان معاشر میں جائیں گے۔ نبی کل کی نہیں قیامت تک کی بات جانتا ہے اللہ کے علم سے۔ اگر یہ کہیں کہ خود جانتا ہے یہ ناجائز ہے، کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے، اور اگر یہ کہو رب نے علم دیا ہے اپنے رسول کو، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ادھر ابو بکر ادھر عمر، ہم قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ اب عمر تھے اکیلے، تو رب نہیں چاہتا کہ عمر کو اکیلا چھوڑو۔ رب نے کہا میری رائے وہ یہ جو عمر کی رائے سے انہیں قتل کرنا چاہیے تھا۔ دو باتیں سمجھنے والی، جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، مشورے ہو رہے تھے، رائے دے رہے تھے، رب کے علم میں تھا کہ نہیں؟ اس وقت رب کیوں چپ رہا؟ اس وقت جبریل کو بھیج دیتا فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا فیصلہ کرو، انہیں قتل کرو۔ رب اس وقت خاموش رہا تاکہ فیصلہ میرے نبی کا ہی جاری ہو، فیصلہ میرے نبی کا جاری ہو۔ پسند اس کی پہلے کہ اللہ کی پہلے؟ رب نے تب پسند کیا، نبی نے پسند فرمایا چل اب میں بھی پسند کرتا ہوں، تو نے فیصلہ کر دیا، میں فیصلہ یہ نہ کرتا، لیکن اے حبیب تو نے فیصلہ کر دیا، میں نے بھی فیصلہ کر دیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ بار کہ جو شان میرے رب کی ہے، الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، ساری کائنات خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، عالم غیب بھی ہے، عالم شہادہ بھی ہے، اور ہر ایک کو رزق دینے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا، اولاد دینے والا، ہر نعمت دینے والا میرا رب ہے، رب ہے، رب ہے۔ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ کتنے سانس رات کے وقت نیند کی حالت میں تو نے لیے تجھے پتہ نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ کتنے قدم تو آج چلے گا، کتنی دفعہ، سمجھو
کتنی دفعہ تو آنکھ جھپکے گا، کسی کو علم نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ کتنے قطرے پانی کے تو پیے گا، کسی کو پتہ نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ کل کتنے پیے، پرسوں کتنے پیے، پوری زندگی میں کتنا پانی پیا، آئندہ کتنا پینا۔ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچہ ہوگا کہ بچی ہوگا، کسی کو پتہ نہیں، رب جانتا ہے۔ یہ بچہ سانس کتنے لے گا، یہ بچی سانس کتنے لے گی، کسی کو نہیں پتہ، میرے رب کے علم میں ہے۔ یہ اس کی شادی کیسے ہوگی، کس سے ہوگی، اس کی اولاد کتنی ہوگی، یہ کیا کام کرے گا زندگی میں، کہاں کہاں رہے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں رہے گا، کہاں مرے گا، یہ میرے علم کی، میرے رب کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دن تک کتنے انسان زمین پر آئے، کتنے دنیا سے چلے گئے، کسی کے علم میں نہیں، میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ میں نے کتنا زمانہ رہنا ہے، کتنی دفعہ میں نے بولنا ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں قبر ہے، جنازے میں کون کون شریک ہوگا، کہاں دفن کیا جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں، میرے بھائی ہم مشرک ہیں کہ موحد ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جو یہ کہتا ہے، میرے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکلتی ہے، اس پوری کائنات میں عبادت کے قابل صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی، یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ اسی کا کرم ہے۔ کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے۔ یاسین کا معنی کیا ہے؟ امام جعفر صادق سے پوچھو، فرماتے یا حرف ندا ہے اور سین سید کا مخفف ہے، اس کا معنی یا سید البشر، ایس بد لوگوں کے، انسانوں کے سردار۔ طٰہٰ کا کیا معنی ہے؟ حروف مقطعات قرآنیہ ہیں، اس کے عدد بنتے ہیں 14۔ طٰہٰ کے عدد بنتے ہیں 14۔ رب نے اشارہ میں اپنے حبیب کو 14ویں کا چاند فرمایا ہے۔ یاسین بھی رسول پاک کی تعریف۔ یا ایھا المزمل، مزمل کون ہے؟ یا ایھا المدثر، مدثر کون ہے؟ ہر ایک چادر اوڑھتا ہے، ہر ایک کمبل اوڑھتا ہے، کوئی بھی مزمل نہیں، کوئی بھی مدثر نہیں۔ کمبل اوڑھنے والے کو مزمل کہتے ہیں، چادر میں لپٹنے والے کو مدثر کہتے ہیں۔ سارے چادریں، سارے کمبل لیتے ہو، لیکن رب فرماتا ہے کوئی کمبل لے نہ لے، کملی والا تو صرف تو ہی ہے نا، مدثر تو ہی ہے، مزمل تو ہی ہے۔ اس لیے اقبال کو کہنا پڑا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔